یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں بسارت گل۔ خبروں سے پہلے یہ پیغام، ہم اپنی سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل جموں میں ایک سیمینار پر جموں کشمیر یوٹی کے لیے سال 2022-23 کی خاطر 34,829 کروڑ روپے کا نبارڈ کا صلاحیت سے منسلک کریڈٹ پلان کی نقاب کشائی کی، جس کی بدولت ہماری دیہی آبادی کی امنگوں کو پورا کرنے اور دیہی بنیادی ڈھانچے میں خلیج کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دیہی معیشت میں تبدیلی لانے کے لیے کوآپریٹو کریڈٹ نظام کو مستحکم بنایا جائے گا۔ اس موقع پر بولتے ہوئے ایل جی نے جموں کشمیر کی معیشت کی ترقی کے لیے نشاندہی کیے گئے معاملوں کی تعریف کی اور سبھی متعلقین پر زور دیا کہ وہ 2022-23 کے لیے یوٹی فوکس پیپر میں پیش کی گئی کریڈٹ صلاحیت کو پورا کرنے کے لیے اپنی مشترکہ کوششیں کریں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ اور فائنانشل کمشنر داخلہ راج کمار گوئل نے کل پولیس کنٹرول روم میں وادی میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مشترکہ طور ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر ڈی جی پی نے پولیس افسران پر دہشت گردانہ تشدد پر روک لگانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے عام شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تشدد آمیز کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ملٹنٹوں کے تمام اعانت کاروں اور امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کو بھی قانونی شکنجے میں لانے پر زور دیا۔ اس موقع پر فائنانشل کمشنر نے ملٹنٹوں اور ان کے اعانت کاروں کے خلاف کارروائیاں انجام دینے کے دوران پولیس کے مختلف شعبوں کے درمیان قائم بہتر تال میل کی سراہنا کی۔ انہوں نے تحقیقاتی عمل کے طریقہ کار کو ممکنہ حد تک بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قومی رائے دہندگان جانکاری پروگرام 2022 کے تحت کل سیاحتی مقام گلمرگ میں منعقدہ ایک تقریب میں بڑی تعداد میں طلباء کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ ترقیاتی کمشنر بارہمولہ بھوپندر کمار مہمان ذی وقار کے طور پر تقریب میں شامل رہے۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے علاوہ نوجوانوں اور عام شہریوں کو ہر ووٹ کی اہمیت کے بارے میں روشناس کرانا تھا۔ تقریب کے دوران صوبائی کمشنر نے مختلف اسکولوں کے طلباء کی مصوری اور نمائش کا مشاہدہ کیا، جن کے ذریعے ملک میں جمہوری حقوق کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ صوبائی کمشنر نے طلباء پر جمہوری نظام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے لوگوں میں چناوی اہمیت کے بارے میں بیداری کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ سری نگر کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے کل راج باغ میں ایک میگا ایمپلائمنٹ میلے کا اہتمام کیا گیا۔ ترقیاتی کمیشن نے میلے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سرکاری محکموں کے ریسورس پرسنز نے نوجوانوں کو خود روزگار، مختلف اسکیموں، صنعتی یونٹوں کے قیام اور ہنرمندی کے بارے میں جانکاری دی۔ ایمپلائمنٹ اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر میں منعقدہ اس روزگار میلے میں لائن محکموں، پرائیویٹ سیکٹر کمپنیوں، ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹر، سیاحت، ماہی پروری، دستکاری اور ہینڈلوم کے علاوہ دیگر کئی محکموں کی طرف سے 17 اسٹال قائم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر ترقیاتی کمشنر نے نوجوانوں پر سرکاری روزگار اسکیموں سے بھرپور استفادہ کرنے پر زور دیا۔ کمیشنر سیکریٹری جنگلات و ماحولیات سنجیو ورما نے کل کئی اعلیٰ افسران کے ہمراہ ہو کر سر ویٹ لینڈ کے دورے کے دوران تمام آبی وسائل سے پائیدار فوائد حاصل کرنے کے لیے دانشمندانہ استعمال کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ان آبی پناہ گاہوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر آبپاشی اور فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنگ انجینئر نے کمیشنر سیکریٹری کو پی ایم ڈی کے تحت ہوکر سر ویٹ لینڈ کے لیے بحالی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کو نافذ کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں مطلع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبی پناہ گاہیں قوم کا ایک انمول سرمایہ ہے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ذی شعور شہری کو آگے آنا چاہیے۔ سویک ایکشن پروگرام کی ایک کڑی کے تحت کلگام میں پولیس نے کل ضلع میں کئی مقامات پر شجرکاری مہم کا اہتمام کیا، جس دوران مختلف اسکولوں، پولیس اسٹیشنوں اور دیگر عوامی مقامات پر سینکڑوں پیڑ پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر پولیس نے بتایا کہ موجودہ دور میں جبکہ پوری دنیا کو عالمی حدت کے بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا سامنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سو زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو یہ تھیں ابھی تک کی خبریں۔